اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانزل الذین ظاہروهم من اہل الکتاب من صیاصیہم وقذف فی قلوبهم الرعب فریقا تقتلون وتأسرون فریقا۔ سورہ احزاب آیت 26۔ اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا، اللہ نے انہیں ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیا کہ تم ان میں سے ایک گروہ کو قتل کرنے لگے اور ایک گروہ کو تم نے قیدی بنا لیا۔ جنگ احزاب، جنگ خندق میں بہت بڑا لشکر آیا اور مدینے کو محاصرے میں لیا۔ اس وقت مدینے میں چند ایک قبائل یہودیوں کے آباد تھے۔ ان یہودیوں کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا، امن و عاشتی کے ساتھ رہنے کا، دشمن کے ساتھ نہ دینے اور کسی حملہ آور کے ساتھ اتفاق نہ کرنے کا معاہدہ تھا۔ لیکن یہودیوں نے اس جنگ میں اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور حملہ آوروں کا ساتھ دیا۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے حملہ آوروں کا ساتھ دیا، ظاہر مدد کی، پشتیبان بن گئے، ان کا ذکر ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے دلوں میں رعب ڈالا اور ان کو ان کے قلعوں سے نکالا۔ واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ مدینہ کے جنوب مشرق میں آباد یہود کا قبیلہ جو بنی قریظہ کے نام سے پہچانا جاتا تھا، ان لوگوں نے حملہ آوروں کا ساتھ دیا، ابو سفیان کو جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ رسول کریم جنگ خندق سے فارغ ہونے کے بعد ان پر جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں اور حکم ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس بنی قریظہ نے، یہود کے اس قبیلے نے جو حملہ آوروں کا ساتھ دیا اور ابو سفیان کے لشکر کو مدد فراہم کی، ان کا مواخذہ کرو۔ جی، وہ اب امن و عاشتی کے ساتھ مدینے میں نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ اس حکم کے ملنے پر رسالت مآب لشکر لے کر بنی قریظہ کی طرف نکلتے ہیں، قبیلے کی طرف، جس علاقے میں وہ لوگ آباد تھے وہاں نکلتے ہیں۔ نکلتے ہوئے ادھر جو مدینہ کا جو باقی شہر ہے اس میں حضرت ابن ام مکتوم جانشین بناتے ہیں اور علم حضرت علی علیہ السلام کو دیتے ہیں۔ چنانچہ لشکر اسلام بنی قریظہ کے ہاں پہنچ گیا تو بنی قریظہ جو ہے وہ قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے اس قلعے کو محاصرہ میں لے لیا اور بنی قریظہ کا 25 دن تک محاصرہ کیا۔ 25 دن تک وہ محاصرے میں رکھتے ہیں ان کو۔ آخر میں بنی قریظہ کے رئیس قبیلہ اوس نے سعد بن معاذ کو حکم کے طور پر قبول کیا کہ حضرت سعد جو بھی فیصلہ کرے ہم کو قبول ہے۔
حضرت سعد نے فیصلہ دیا کہ یہودیوں میں سے جو لوگ جنگ کرنے کے قابل ہے لڑنے کی، ان کو قتل کیا جائے، جو نہیں لڑ سکتے ان کو اسیر بنایا جائے۔ اس کا فیصلہ ہو گیا، سعد نے فیصلہ کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا سعد تمہارا فیصلہ عین اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق آ گیا۔ چنانچہ حضرت سعد کے فیصلے کے بعد یہودیوں کے جو تھے اسلحہ اٹھانے والے لوگ ان کو قتل کیا، اور جو پرامن لوگ تھے جو اسلحہ نہیں اٹھا سکتے تھے، مثلاً بوڑھے ہیں، ناتوان لوگ ہیں، خواتین ہیں، ان کو رہنے دیا۔ یعنی روایت میں ہے جو جنگ میں شریک ہونے کے قابل لوگوں کو قتل کیا، جو شریک ہونے کے قابل نہیں ہے ان کو قتل نہیں کیا۔ ان میں معذور لوگ آتے ہیں، نابینا لوگ آتے ہیں، بوڑھے آتے ہیں، اور ان لوگوں کو رہنے دیا۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا ان کو ان کے قلعوں سے نکالا، اور وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان کے دلوں میں رعب ڈالا، اور یہ رعب اس کے دلوں میں آنے کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے وہ تسلیم ہو گئے۔ ایک گروہ کو قتل کر رہے تھے وہ جو جنگ میں شریک ہونے کے قابل یہود لوگ، اور ایک فریق کو اسیر بنا رہے تھے، جو دیگر پرامن لوگ تھے ان کو اسیر بنا لیا۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اس نے یعنی اللہ نے تمہیں ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال اور ان کی ان زمینوں کا جن پر تم نے قدم بھی نہیں رکھا وارث بنایا، تمہیں وارث بنایا ان کی زمینوں کا۔ وَأَوْرَثَكُمْ، تم کو وارث بنا، أَرْضَهُمْ، ان کی زمینوں کا، وَدِيَارَهُمْ، ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، ان کے اموال و دولت کا تم کو وارث بنایا۔ اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے مسئلہ فے کو سمجھنے کے لیے۔ ایک انفال ہے اور ایک فے ہے۔ فے اس کو ذہن میں رکھو، نوٹ کرو اس بات کو، انفال کیا ہے، فے کیا ہے، انفال کا مصرف کیا ہے، فے کا مصرف کیا ہے، انفال کن کا مال ہے، فے کن کا مال ہے۔ اس پر خوب تحقیق کرو، سمجھو اس بات کو، آپ کو یہ بات جو ہے بہت سی جگہوں پر جو ہے فائدہ دے گی۔ یہاں پر انفال اور فے کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ آیت ہے، اس میں فے کے لیے بنیاد قرار دی جاتی اس آیت کو۔ وَأَوْرَثَكُمْ، تم کو وارث بنا دیا ان کی زمینوں کا، گھروں کا، ان کے اموال کا، لَمْ تَطَئُوهَا، جن کے اوپر تم نے قدم نہیں رکھا۔ یہ اس زمین سے مراد بنی نذیر کی زمین، اور بنی نذیر اور بنی قریظہ اور فدق، خیبر وغیرہ کے تقریباً 7 جگہ ہیں، 7 ایسی جگہ جو رسول اللہ کے ذاتی املاک میں سے تھا۔ جو فے ہے، فے کس کو کہتے ہیں، ابھی اس کو نوٹ کر لیں، فے اس سرزمین کو یا اس مال کو کہتے ہیں جس کو مسلمانوں نے جنگ کر کے فتح نہیں کیا۔ لم تطئوها،
تم لوگوں نے ان کو نہیں روندا، یعنی اس کو فتح نہیں کیا۔ یہ مخالف جو ہے وہ مشرکین ہو یا یہود ہو، ان لوگوں نے صلح کے ذریعے ہاتھ اٹھا لیا، جنگ کرنا نہیں پڑا۔ وہ زمینیں اور وہ جائیداد اور وہ اموال جو بغیر جنگ کے ہاتھ میں آتے ہیں وہ رسول اللہ کی ذاتی ملکیت ہے۔ جو جنگ کے ذریعے اموال ہاتھ آتے ہیں وہ جنگ کرنے والوں میں تقسیم ہوتا ہے، اس کو غنیمت کہتے ہیں۔ جنگ کے ذریعے جو جائیداد جو ہے وہ ہاتھ میں آ جاتے ہیں وہ غنیمت ہے، وہ جنگ کرنے والوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ اور بغیر جنگ کے جو جائیدادیں جو ہے وہ ہاتھ آ جاتی ہیں وہ خود رسول اللہ کی ذاتی ملکیت ہے۔ اس آیت میں اس چیز کا ذکر، یہ اس کا اشارہ ہے۔ فے افاء، قرآن میں ما افاء اللہ علی رسولہ کے سورہ حشر میں اس کی تفصیل آئے گی۔ وہاں سورہ حشر میں ہم یہ ساری باتیں جو ہے وہ تشریح سے آپ کو بتا دیں گے۔ اور سورہ حشر میں جب ہم فے کے بارے میں بات کریں گے اس آیت کا حوالہ آتا ہے جی، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، جی اس کا حوالہ آتا ہے۔ اور بھی آیات ہے جو اس آیت کے ساتھ جو ہے وہ عنوان میں متحد ہے۔ قریظہ کے لوگ جو ہے وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور دیگر یہود لوگوں کو وہاں سے بھگا دیا جاتا ہے۔ وہ امن کے ساتھ نہیں رہے، جب تک امن کے ساتھ رہے ان کو امن کے ساتھ رہنے دیا، کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جب وہ دشمن کے ساتھ ہمدست ہو گئے تو نکال دیا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اے نبی اپنے ازواج سے کہہ دیجئے اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی آسائش کی خواہاں ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دے کر شائستہ طریقے سے رخصت کر دوں، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور منزل آخرت کے خواہاں ہو تو تم میں سے جو نیکی کرنے والی ہیں ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے۔ جب بنی نذیر اور بنی قریظہ کے املاک مسلمانوں میں تقسیم ہو گئی، یعنی جہاں جنگ کیا تھا ان کو غنیمت کے طور پر، اور جہاں جنگ نہیں ہوئی تھی وہ رسول اللہ کی ملکیت میں آ گئے۔ رسول اللہ کی ملکیت میں آنے کی وجہ سے پہلے تو یہاں پر مکے سے مہاجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، مدینہ میں مدینہ والوں کے رحم و کرم پر زندگی کر رہے تھے مہاجرین، لیکن اب غنیمت ہاتھ میں آنے کے بعد یہ جو یہودیوں کے گھر جائیداد وغیرہ مہاجرین میں تقسیم ہو گئے، مہاجرین کو دے دیے۔ اس کا آگے ذکر آئے گا۔ اور جو بغیر جنگ کے جو علاقے ہاتھ آئے تھے وہ رسول اللہ کی ذاتی ملکیت ہو گئی۔ اس پر ازواج کی توقعات زیادہ ہو گئی اور ازواج نے رسالۃ مآب کو گھیر لیا اور کہا دیکھ قیصر و کسریٰ کی بیویاں جو ہے زیب و زینت میں اور حسن و حشم عیش و عیاشی کی زندگی، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی ہیں اور ہم یہاں فقر و فاقے میں ہیں اور بھوکی رہتی ہیں ہم لوگ۔ ابھی تو آپ کے پاس مال دولت آ گیا ہے تو اب ہم کو آسائش دے دو، جس طرح قیصر و کسریٰ کے خواتین کو، شہنشاہوں کی بیویوں کو جو سہولتیں حاصل ہے وہ ہم کو بھی ملنا چاہیے۔
اب تو آپ بہت دولت مند ہو گئے، یہ آپ کے پاس بڑا مال آ گیا۔ اس مطالبے کے بعد ازواج کی تنبیہ کے لیے یہ آیت نازل ہوتی ہے، اور اس میں فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک، آپ اپنے ازواج سے فرمائیں اگر تم کو دنیا پسند ہے، دولت پسند ہے، آسائش پسند ہے تو آؤ، میں تم کو رخصت کرتا ہوں، آزاد کرتا ہوں، امتعکن، کچھ مال دے کر، تمتع کہتے ہیں کچھ مال دینے کو، اور کچھ مال دے کر میں تمہیں آزاد کر دوں۔ کچھ مال دینا کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی شخص نے اگر اپنی زوجہ کو طلاق دے دی تو اس کو کچھ مال دینا ہوتا ہے۔ کچھ مال حق مہر نہیں، وہ تو معین ہے طے۔ رسالۃ مآب نے حق مہر سارے ازواج کو ادا کر دیا تھا، کسی کا حق مہر رسالۃ مآب کی گردن پر نہیں تھا۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال کی ہیں جن کے مہر آپ نے دے دیے ہیں۔ جی، حق مہر اسی وقت ادا کرنا ہوتا ہے، دے دیے۔ حق مہر کسی زوجہ کے رسالۃ مآب کے ذمہ نہیں تھا، تاکہ یہ کہا جائے کہ جب رسالۃ مآب کا وصال ہوتا ہے اس کے بعد جو رسول اللہ کی جائیداد میں سے کچھ زوجات کو حق مہر میں مل گئی، مثلا کمرہ وغیرہ، نہیں، وہ حق مہر رسول اللہ کے ذمہ نہیں۔ پھر یہ کیا ہے؟ حق مہر کے علاوہ ہے، جب اس کو طلاق دی جاتی ہے تو اس نے عدت ٹھہرنا ہوتا ہے۔ عدت کے دنوں میں جو خرچ اٹھتا ہے وہ طلاق دینے والے کو دینا ہوتا ہے۔ ہاں جی، حق مہر کے علاوہ عدت کے دنوں کا مسکن دینا ہوتا ہے، رہائش کی جگہ دینا ہوتا ہے، کھانے پینے کا خرچہ ورچہ جتنے بھی ہوتا ہے، جتنے دن عدت ٹھہرنا ہوتی ہے۔ عدت میں وہ کہیں کسی کی بیوی نہیں بن سکتی، اس کی بھی بیوی نہیں، کسی کی بیوی نہیں، اور یہ پھر ایسے ہی لاوارث چھوڑ دے، نہیں، ایسا نظام نہیں ہے۔ یہ لاوارث جب تک عدت میں ہے اس وقت تک کا خرچہ طلاق دینے والے کے ذمہ ہے، رہائش بھی اور کھانے پینے جو ہے وہ طلاق دینے والے کے ذمہ ہے۔ بس جب عدت پوری ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد عورت آزاد ہے اور طلاق دینے والے کے ذمہ نہیں ہے۔ کچھ دے کر تم کو چھوڑ دوں، ٹھیک ہے جی، یعنی امتعکن، کچھ مال دے کر۔ کچھ مال کیا ہے؟ عدت کے دنوں کا خرچہ ورچہ دے کر ہم تم کو آزاد کر دیتے ہیں۔ دیگر آیت میں وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، طلاق مطلقہ عورتوں کے لیے ان کے کچھ خرچہ دینا متقی لوگوں کے ذمہ داری ہے، قرآن میں ہے۔ ہاں جی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ رسول آپ اپنے ازواج سے کہہ دیں اگر تم کو دنیا کی زیب و زینت عیش و عشرت چاہیے تو آؤ، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، رخصت دے کر کے آزاد کر دیتا ہوں، اور کچھ مال دے کر کے۔ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، بغیر کسی نزاع کے شائستہ طریقے سے امن و آرام و سکون کے ساتھ تم کو فارغ کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ جی، کوئی جھگڑا نہیں، بس تم ظاہر کرو، اپنی خواہش کا اظہار کرو کہ ہم کو طلاق چاہیے، بس طلاق مل جائے گی، کوئی جھگڑا نہیں۔ وَسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، رسول کی سیرت ہے اگر کسی نے کسی عورت کو طلاق دینا ہے تو جھگڑا نہ کرو، سراحا جمیل کرو، آرام سے طلاق دے دو جھگڑے بگڑے کے بغیر۔ اگر تم کو اللہ اور رسول کی ضرورت ہے
تو پھر اسی زندگی پر صبر کرو، قیصر و کسریٰ کی بیگمات کی طرح کی زندگی کی آرزو نہ رکھو، نہیں ہوگا وہ۔ نبی کو، نبی کے ازواج کو، نبی کے خاندان کو، نبی کے اپنی صاحبزادی کیوں نہ ہو، وہاں مسلمانوں کے ساتھ زندگی کرنا ہوتا ہے۔ بلکہ 3 دن تک فاقے میں رہتے تھے رسول اللہ خود۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم رسول اللہ کی زوجیت میں رہنا چاہتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے لیے فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اس صورت میں اللہ تعالیٰ تم میں سے جو نیکی کرنے والی زوجات ہیں ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی صریح بے حیائی کی مرتکب ہو جائے اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے۔ خطاب اس وقت یا ایھا النبی نہیں کہا قل لازواجک، جی، بلکہ یا نساء النبی، براہ راست خواتین سے، ازواج سے خطاب فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو پھر اس کو دگنا عذاب ملے گا۔ ایک عذاب ہے اس بے حیائی کا، گناہ کا ارتکاب کرنے کا عذاب، اور دوسرا بیت رسول کو بدنام کرنے کا عذاب۔ ہاں جی، یعنی یہاں سے اچھا پیغام جانا چاہیے۔ اگر تمہارے اس کردار کی وجہ سے کوئی نامناسب پیغام جاتا ہے تو اس کا بھی عذاب تم پر آئے گا، دگنا عذاب۔ ہاں جی، کیونکہ مقام قیادت ہے، مقام سیرت رسول ہے، مقام رسالت ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے رسول اللہ کے ہاں سے، جو اس کو مخدوش کرو تو اس کا بھی گناہ تمہارے سر آئے گا۔ یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کا گناہ دگنا ہو جائے گا۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا کریما، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل انجام دے گی اسے ہم اس کا دگنا ثواب دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عزت کا رزق مہیا کر رکھا ہے۔ جی، اور اس کے برعکس اگر تم نے صحیح پیغام دیا رسالت میں، آپ کے گھر سے بہت بہتر سیرت کا مظاہرہ کیا، تو اس وقت ایک تو اس نیکی کا ثواب ہے، اور دوسرا تمہاری اس سیرت سے جو ایک امت اچھا تأثر لے گی اس اچھے تأثر کا بھی ثواب ہے۔ دیگر خواتین کے لیے، دیگر خاندانوں کے لیے اچھا پیغام جاتا ہے۔ دیکھ ازواج رسول اللہ کے ہاتھ میں اتنی بڑی سلطنت ہونے کے باوجود یہ زندگی ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم مجھے تنگ کر رہی ہو، تو ان عورتوں کی طرف جو ہے وہ اچھا پیغام جائے گا، تو تمہاری سیرت، تمہارے دود و باش سے تو ثواب دو دگنا ثواب ملے گا، عذاب بھی دگنا اور ثواب بھی دگنا۔ اس لیے گناہ کے بھی اثر بھی دگنا ہے اور نیکی کا اثر بھی دگنا ہے، بیت رسول میں ہونے کی وجہ سے۔ فرق کرتا ہے بیت رسول میں ہونا اور باقی عام مسلمانوں کے گھروں میں ہونے میں بڑا فرق کرتا ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض
وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ اے نبی کی بیویوں، تم دوسرے عورتوں کی طرح نہیں ہو، لستن کأحد من النساء، دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم تقوی رکھتی ہو تو نرم لہجے میں باتیں نہ کرنا، کہیں وہ شخص لالچ میں نہ پڑ جائے جس کے دل میں بیماری ہے، اور معمول کے مطابق باتیں کیا کرو۔ جی، اب رسول اللہ کے گھر کو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے طور پر، سیرت و کردار میں مثال کے طور پر پیش کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں ایک سیرت کو پیش کرنے کے لیے خاندان کے افراد کا بہت اثر ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے رسول اللہ کے ازواج بھی زیادہ تھیں، اور کہ ان تمام ازواج سے اگر ایک زوجہ ہوتی تو اس کا شاید ایک آدھ لوگوں کو پتہ چل جاتا، بہت سارے ازواج ہیں تو پھر اس کا سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اتنی 9 بیویاں ہیں بیک وقت، اور ان کی زندگی کیا ہے۔ سب کے سامنے رسول اللہ کے ازواج کی زندگی آ جاتی ہے، اور اس سے امت کو ایک بہت بڑا عملی درس ملتا ہے، بہت بڑا درس ملتا ہے۔ لستن کأحد من النساء، تم باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم کو زیادہ عفت اور تقوی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم تقوی اختیار کرتی ہیں تو گفتگو کو نرم نہ رکھو، شیرین گفتگو نہ کرو۔ مثلا مخاطب جو نامحرم مرد ہے، ان کے ساتھ گفتگو جو ہے وہ خاضعانہ یعنی نرم لہجے میں ہو، ان سے تھوڑی سی میلان طبیعت کا مظاہرہ ہو جائے، تو پھر اس طرف جس کے دلوں میں بیماری ہے اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہاں جی، کہ اس خاتون کا جو ہے میلان طبع میرے ساتھ ہے کر کے۔ یہ دیکھو، ہاں جی، مسلمان کے عورتوں کے لیے کیا درس مل رہا ہے۔ فلا تخضعن بالقول، ہاں جی، گفتگو میں اتنی نرمی اور میلان طبع کا مظاہرہ نہ کرو، جن کے دلوں میں بیماری ہے ان میں لالچ آ جاتا ہے، طمع آ جاتا ہے، اور یہ خیال آتا ہے یہ تو جلدی قابو ہونے والی ہے، معاذ اللہ، اس قسم کے خیالات آنا شروع ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔